محرم کے 9-10 روزے کی فضیلت بتائیے۔ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ محرم میں محرم کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو ہمارے ہاں بہت ساری ایسی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں، بہت سارے ایسے کام شروع ہو جاتے ہیں کہ جس سے ایک عام مسلمان کنفیوز ہو رہا ہوتا ہے اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کے حوالے سے 2-3 باتیں سمجھنی چاہیے۔ پہلی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ محرم کا مہینہ قرآن کریم نے جن 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے، احترام والا مہینہ قرار دیا ہے، ان میں سے ایک مہینہ محرم کا ہے۔ اور محرم کی جو فضیلت ہے محرم کے مہینے کی، یہ بہت قدیم چلی آ رہی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے جو نجات ملی تھی وہ 10 محرم کا دن تھا، جس دن ان کو نجات ملی تھی، تاریخ 10 محرم کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں یہ روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ قریب ہیں، اس لیے کہ اصل تو ان کے دین کو ہم فالو کر رہے ہیں، تو ہم زیادہ تم سے زیادہ اس بات کے مستحق ہیں کہ ہم روزہ رکھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اور ایک بات یہ بھی آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے 10 محرم کا روزہ رکھنا فرض تھا، پھر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو 10 محرم کے روزے کی فرضیت ساقط ہو گئی۔ تو اس کی جو فضیلت ہے وہ مختلف وجوہات پر، اور بھی احادیث میں کئی واقعات بتائے گئے ہیں کہ ان واقعات کا جو وقوع ہوا ہے، یہ جو صدور ہوا ہے، وہ محرم کے مہینے کے اندر ہوئے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضة صلاة اللیل، کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے وہ اللہ کے خاص مہینے محرم کے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے جو افضل نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اب اس سے اگر دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے روزے کی بہت زیادہ فضیلت بتائی۔ اسی طرح وہ حدیث جو میں نے آپ کو بتائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحری صیام یوم فضلہ علی غیرہ الا هذا اليوم یوم عاشوراء وهذا الشہر یعنی شہر رمضان۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ 2 روزے ایسے ہیں، 2 طرح کے، جن کی آپ خصوصیت کے ساتھ بڑا اہتمام کرتے تھے، بڑا انتظار کرتے تھے۔ ان میں سے ایک رمضان کے روزے، دوسرا عاشورہ کے 10 محرم کا جو روزہ ہے اس کا آپ بڑے اہتمام کے ساتھ اس کا انتظار کیا کرتے تھے اور بڑی تیاری اس کے لیے کرتے تھے۔ اسی وجہ سے بعض فقہاء نے، بعض علماء محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ 10 رمضان کے روزوں کے بعد سب سے جو افضل روزے ہیں وہ 10 محرم کے دن کا جو روزہ ہے وہ سب سے افضل ہے۔ اس میں اختلاف بھی ہے، بعض حضرات دوسرے روزوں کو افضل قرار دیتے ہیں، لیکن بہرحال ان احادیث سے اتنا ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کے روزے کی فضیلت بیان فرمائی۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ 10 محرم کا روزہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ صیام یوم عاشوراء انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے 10 محرم کے روزے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آپ چونکہ یہودی یہ روزہ رکھا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع والعاشر، کہ اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو میں 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ میں 10 کے ساتھ 9 کو ملا دوں گا تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ مسند احمد کی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود صوموا یوما قبلہ او یوما بعدہ، کہ یہود کی مخالفت کرو، یا تو 10 محرم سے ایک دن پہلے روزہ رکھو اس کے ساتھ، یا 10 محرم کے بعد یعنی 11 محرم کا روزہ رکھ لو، یعنی یا تو 9-10 رکھ لو یا 10-11 رکھ لو۔ تو ان سب احادیث کو اگر دیکھا جائے تو اتنی بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ 10 محرم کے روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کفارہ بن جائے گا۔
لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ 10 کے ساتھ 9 محرم کا رکھ لیا جائے یا 10 کے ساتھ 11 محرم کا رکھ لیا جائے۔ اگر کوئی آدمی دونوں روزے رکھ لیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں رکھ سکتا، وہ صرف ایک ہی روزہ رکھ سکتا ہے اور وہ صرف 10 محرم کا روزہ بھی رکھ لے تو یہ بھی رکھ سکتا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ 2 رکھ لیں، 2 روزے رکھ لیں، 2 نہیں رکھ سکتے تو 10 محرم کا روزہ تو ضرور رکھنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، گھروں میں اس کا ماحول بنانا چاہیے۔ باقی ہمارے ہاں محرم کے اندر جو شیعہ حضرات ماتم کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ضرب الخدود وشق الجیوب فلیس منا، جو اپنے چہرے کو مارے، اپنے گریبانوں کو پھاڑے، وہ ہم میں سے نہیں، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت آپ اٹھا کر دیکھیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت آپ اٹھا کر دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت آپ اٹھا کر دیکھیں، آپ اہل بیت کی سیرت اٹھا کر دیکھیں، آپ کو ان کی سیرت کے اندر یہ ماتم، یہ زنجیر زنی اور یہ جناب چھریوں سے اپنے آپ کو مارنا اور کوئلے کے اوپر چلنا، آگ کے اوپر بچوں کو چلانا، اپنے چہروں پر تھپڑ مارنا، اپنے گریبانوں کو چاک کرنا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے، حضرت جعفر طیار اہل بیت میں سے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی ہیں۔ جب وہ شہید ہوئے ہیں تو ان کی ازواج کو جب پتہ چلا، بیویوں کو پتہ چلا، تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ رونے لگیں، اور ان کی 4 بیویاں بیوہ ہو گئی تھی ایک ہی وقت میں۔ ان کو جب پتہ چلا وہ رونے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو منع کرو کہ چیخیں چلائیں نہیں۔ تو ایک دفعہ صحابی کو بھیجا، انہوں نے بتایا کہ میں نے ان کو اطلاع دی، لیکن وہ ابھی بھی چیخ چلا کر رو رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے منہ میں خاک ڈال دو۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی ہیں، اور شہید ہوئے ہیں میدان میں، اور بیوی بیوہ ہو گئی، بیوی کو اجازت نہیں دی جا رہی۔ اسلام میں تو سوگ 3 دن ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ۔ آپ نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ آپ نے فرمایا میں ان سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ جو ان سے محبت کرتا ہے آپ ان سے محبت کریں، جو ان سے بغض رکھتا ہے یا اللہ آپ ان سے بغض رکھیں۔ ان کے بغیر تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، لیکن ہم نے ان کی محبت میں، ان کی پیروی میں وہ سارے کام تو کرنے ہیں جس کا ہمیں خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درس دیا، جو ان کی سیرت ہے، جو ان کا لائف اسٹائل ہے، کہ انہوں نے وقت کے یزید کے خلاف بغاوت کی، انہوں نے وقت کے یزید کو چیلنج کیا، انہوں نے جس نظام کو غلط سمجھا، جس چیز کو غلط سمجھا، اس کے خلاف آواز اٹھائی، اس کے خلاف اپنی جان اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی، لیکن جس موقف کو صحیح سمجھا اس پر ڈٹ کے کھڑے رہے۔ تو اصل جو چیز ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے، آپ کی حیات طیبہ سے سیکھنے کی، وہ یہ کہ آدمی حق کے لیے کھڑا ہو، حق کے لیے آواز اٹھائے، اور جس چیز کو صحیح سمجھے، حق سمجھے، قرآن حدیث سنت سیرت کی روشنی میں جب اس پر کھڑا ہو، اپنے موقف کو پھر صحیح طریقے سے ڈیفینڈ بھی کرے اور اس پر سٹینڈ بھی لے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں یہ چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب محرم کا مہینہ شروع ہو تو ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھیں، کہ آپ کا بچپن کیسا تھا، آپ کی جوانی کیسی تھی، آپ کا صحابہ کے ساتھ طرز عمل کیسا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا تھا، حضرت عمر کے ساتھ کیسا تھا، حضرت عثمان کے ساتھ کیسا تھا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن اور حضرت حسین کو باقاعدہ دربان بنا کر، وہاں سیکورٹی گارڈ اور پہرے دار بنا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیکورٹی پر مقرر کیا تھا کہ تم دونوں نے حضرت عثمان کی سیکورٹی دینی ہے کہ یہ جو بلوائی ہے یہ حضرت عثمان تک نہ پہنچ سکیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ایک مرتبہ انہوں نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ رہے تھے، انہوں نے ان کو گود میں اٹھایا حضرت حسن یا حضرت حسین کو، اور پھر فرمایا کہ یہ اپنے نانا کے زیادہ مشابہ ہے، اپنے ابا کے زیادہ مشابہ نہیں۔ یعنی حضرت علی کو فرمایا کہ یہ تم پہ نہیں گئے، یہ اپنے نانا پہ گئے۔ یعنی ہمیں حضرت حسن حضرت حسین کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی ہے۔ تو ان کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، ان کی سیرت کو اپنانا چاہیے، لیکن اس طریقے سے کم از کم جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، جو سنی ہیں، ان کو تو یہ چیز دیکھنی چاہیے۔ آپ بھی مرثیے لگا رہے ہیں، آپ بھی
جلوسوں میں شریک ہو رہے ہیں، آپ بھی عزاداری کر رہے ہیں، آپ بھی ماتم کر رہے ہیں، آپ نے بھی جناب مرثیے لگائے ہوئے ہیں، عزاداری کی مجلسیں سبیلیں لگائی ہوئی ہیں، تو پھر آپ یہ تو فیصلہ کریں کہ آپ سنی ہیں یا شیعہ ہیں۔ تو یہ تو کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ کچھ چیزیں وہاں سے لے لیں، کچھ چیزیں یہاں سے لے لیں، اور کچھ آدھے ایسے بن گئے آدھے ایسے بن گئے۔ تو قرآن حدیث کی روشنی میں، سیرت کی روشنی میں یہ ساری چیزوں کو ہم غلط سمجھتے ہیں۔ جو شیعہ مذہب کو فالو کرتے ہیں وہ اپنے مذہب کو اپنے حساب سے فالو کریں، ان کے ساتھ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں، وہ اگر اس کو صحیح سمجھتے ہیں سمجھ کے فالو کریں۔ لیکن ایک سنی مسلمان جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت سمجھتا ہے، وہ اہل سنت والجماعت کا حصہ سمجھتا ہے، اس کو یہ طے کرنا ہوگا کہ اس کو گھروں کے اندر یہ مرثیے لگانا اور یہ عزاداری کرنا اور یہ ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔